تمہارے اوپر بھی آئیں گے، تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا، تمہارے اندر سے ایمان کو نکالا جائے گا، تمہارے دین کو تمہارے سے ختم کیا جائے گا، تمہارے گھروں میں جو ہے شرک یا کفر یا چیزیں لائی جائیں گی۔ آج باطل نے اتنا پرزور کوشش کیا ہے باطل کہ ہر ایک گھر سے جو ہے جس گھروں میں قرآن پڑھا جاتا تھا آج اس گھروں میں ناچ ہو رہے ہیں، آج اس گھروں میں گانے چل رہے ہیں، آج اس گھر میں جو ہے بے دینی عام ہو چکی ہے۔ اذان سن کر جو ہے عورتیں خاموش ہو جایا کرتی تھی، آج ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ اذان ہوتی رہتی ہے، اذان پکارا جاتا رہتا ہے اور گھروں میں ٹیویاں چلتی رہتی ہیں، گھروں میں فضول باتیں ہوتی رہتی ہیں، گانے چلتے رہتے ہیں۔ ہمارے کانوں میں اذان کے بجائے گانے سن رہے ہیں۔ حالات ایسے آ چکے ہیں، تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتا کر گئے ایسے حالات آئیں گے۔ اے مسلمانوں، جب وہ آنے سے پہلے خود کو تیار رکھ لینا، خود کو ہوشیار رکھ لینا۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، اس لیے ہمارے نبی کے شان میں جب بھی گستاخی ہو، ہمارے اوپر، ہمارے دین کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے اوپر جب بھی آواز اٹھے، انگلی اٹھے، ہم فوراً اس کے لیے جو ہے اپنے آپ کو ہوشیار کر لیں۔ اپنے ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ ایمانی طاقت اس کو بیدار ہو جانا چاہیے، اس کی رگوں میں خون کی رفتار راکٹ کی رفتار سے بھی تیز ہونی چاہیے، اور جگر کو جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ کیسے نبی ہو، کیسے نبی کی امت ہو، کیسے امت ہی ہو۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، تھامسن اپنی کتاب میں لکھتا ہے، جب ہمارا ملک آزاد نہیں ہوا تھا جب کی بات، کہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ دلی میں ایک کیمپ پر ٹھہرے ہوئے تھے، جب دیکھے کہ کوئی بدبو آ رہی ہے جلنے کی، کوئی بدبو جلنے کی چیز آ رہی ہے، جب پیچھے جا کر دیکھا تو 40 علماؤں کو بے لباس کر کے بغیر کپڑے کے آگ کے انگارے کے سامنے کھڑا کیا ہوا ہے، ڈالنے کے واسطے، ظالم انگریز ڈالنے کے واسطے کھڑا کیا ہوا ہے، اور یہ آواز لگا رہا ہے کہ اگر تم بھی انگریزوں کے خلاف گواہی دو گے، اس کے اختلاف میں رہو گے، بے لباس کر کے ڈال دیں گے۔ اور اس کو ڈال دیا گیا، اور پھر 40 علماؤں کو ایسے کھڑا کر دیا گیا، نہ جانے کتنے علماؤں کو شہید کر دیا گیا آگ کے انگاروں پر، اس کے لیے، اس دین کے لیے، لیکن پھر بھی ایمان سے نہیں ہٹے، پھر بھی اپنے آپ کو نہیں چھوڑے، پھر بھی ایمان کو نہیں چھوڑے۔ ہو تو جانتے تھے کہ دنیا چند روز ہے، 4 روز کی زندگی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، ہمارے لیے نہیں دنیا، چلو ہم مر جائیں گے، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہی نہیں بلکہ تاریخ تھامسن اپنی کتاب میں، مولانا جعفر خانسینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب ان کو کالا پانی کی سزائیں دی گئی، کالا پانی کی سزا کے واسطے لے جانے لگے، تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، اور پوری جسم کو زنجیروں میں، لوہے کی زنجیر میں جکڑ کر پیش کیا گیا، پورے جسم کو لوہے کی زنجیر میں جکڑ کر ان کی بیوی کو، ان کے بچوں کو، ان کے اہل و عیال کو بلایا انگریز، ہزاروں طرح کے ظلم دیے، پھر بھی اس طرح سے زنجیروں میں جکڑ کر اپنے ان کے بیوی بچوں کو بلائے، بیوی بچے دیکھ کر اپنے باپ کو رونے لگے، انگریز کہنے لگے ان کی بیوی بچے سے کہ تم اپنے باپ کو لے جاؤ گھر، صرف ایک بات کہہ دے، تمہارا باپ ایک آواز کہہ دے، ایک بات کہہ دے، ایک الفاظ کہہ دے کہ ہم انگریز کے خلاف نہیں ہیں، انگریز کے خلاف گواہی نہیں دیں گے، انگریز کا غدار نہیں ہے، بس اتنی سی بات کہہ دے، ہم تمہارے والد کو کچھ بھی نہیں کریں گے اور اپنے آپ تم لے جا سکتے ہو۔ بچے کہنے لگے، رونے لگے، اے میرے ابو جان، اے میرے والد، اتنی سی بات ہے، آپ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ہم انگریز کا غدار نہیں ہیں اور آپ کو کچھ بھی نہیں کریں گے، ہمارے ساتھ گھر چلیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، بیوی کو کہنے لگے کہ اپنے بچوں کو سنبھالو، میرے 2 بچوں کو سنبھالو، میرے اولاد کو سنبھالو، اے میرے بیٹے، میں اس لیے نہیں کہتا کہ اللہ کی رجسٹر میں سے نام کٹا کر کروا کر کے میں ان ظالموں کے رجسٹر میں اپنا نام کرانا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر میں گواہی دیا تو اللہ کے رجسٹر سے میرا نام کٹ جائے گا، میں بھی ظالم میں شمار ہو جاؤں گا۔ میرے بچے، اگر میری زندگی رہی تو میں آ کر کے انشاءاللہ ضرور ملاقات کروں گا، اور اگر میری زندگی نہ رہی، میں اگر مر گیا، مجھے موت ہو گئی، تو انشاءاللہ قیامت کے دن حوض کوثر میں ملاقات ہوگی ہماری۔
कहाँ होगी? हौज़ कौसर में मुलाकात होगी। अब सोचो उन बाप बेटे उनकी बीवी के ऊपर क्या असर गुजरे होंगे, क्या हालात गुजरे होंगे। आज हमारे बीवी बच्चे हैं, सोचो किस कदर मोहब्बत होगी, किस मोहब्बत से वो कहे होंगे कि जाओ इसी हालत में मुझे छोड़ दो। मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, इसी तरह से हजारों तरह की कुर्बानियां दी गई हमारे मुल्क को आज़ाद कराने के लिए। लेकिन आज हमारे इसी मुल्क में जो है, हमारे मुसलमानों को जो है, हमारे मुसलमान भाइयों को, ईमान वालों को जुल्म पर जुल्म जो है, मस्जिदों को शहीद करना, गिराना, मदरसों को शहीद करना, मुसलमानों को घर से बेघर करना, कत्ल करना मुसलमानों को हमारे इस मुल्क में हो रहा है, हमारी ईमान की कमजोरी से। लेकिन हमने अपने आप को बेदार नहीं किया, होशियार नहीं किया वो चीज आने से पहले। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, इसलिए अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ इस शेर से, और आखिर तक आप गौर फरमाइए, आखिर तक गौर फरमाइए। इंशाअल्लाह आपके अंदर वो जज्बा और वो शौक पैदा होगा, और आपके अंदर जज्बा ईमानी पैदा होगी आपके अंदर, और फलाह व फौज से वाबस्ती होगी इंशाअल्लाह। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, इस पर गौर करें, इस पर गौर करें अपने आप को, और इस शेर पर गौर करें कि कह क्या रहा है। मैं यहां से शुरू करता हूं। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, ऐ मेरी उम्मती, अपने आप को झुकने कभी ना देना, अपने आप को झुकने कभी ना देना, वरना ईमान कमजोर हो जाएगा, वरना ईमान कमजोर हो जाएगा। और हमारे उलमाओं ने भी यही सबक लिया है कि कट जाएंगे लेकिन ईमान को कमजोर होने ना देंगे, ईमान कमजोर ना होने पाए। इसलिए कहा वो संग बिना रुहायल है, रास्ते से हटाकर दम लेंगे, हम राह वफा के रहरू हैं, मंजिल ही पे जाकर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं, तलवार भी हैं, या बस में जहां महकाएंगे, या खून में नहाकर दम लेंगे। ये फितना व शर के परवरदा, हम एक खुदा के कायल हैं, तखलीक के सामा लाद करे। ये फितना व शर के परवरदा, तखलीक के सामा लाद करे, हम बज़्म सजाने आए हैं, हम बज़्म सजा कर दम लेंगे। ये अमरीकी दल्लाल बना, क्या खाक डराएंगे हमको, हम राह वफा के रहरू हैं, मंजिल पे जाकर दम लेंगे। जो सीने दुश्मन चाट करे, तखलीक के सामा लाद करे, ये रोज का किस्सा पार करे, वो ज़र्ब लगाकर दम लेंगे। इस देश के जर्रे जर्रे को हम अपने खून से सेचेंगे, अल्लाह की कसम इस धरती को गुलजार बनाकर दम लेंगे। जो खून शहीदां से अब तक गुलरंग हुई है ये जमीन, वो खून, उस खून के कतरे कतरे से तूफान उठाकर दम लेंगे। किसने कहा? उलमाओं ने कहा। इस बज़्म जुनून के दीवाने हर राह से पहुंचे यज़दा तक, है आम हमारे अफसाने, दीवार चमन से जिंदा तक। 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क के गेस में बहम को, ये अहले जुनून बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को। मेरे भाइयों, शेर कहता है मख्तल की तरफ अब जाते हैं, ऐ मौत तेरे लब चूम के हम। शेर पर गौर करो, मख्तल की तरफ अब जाते हैं, ऐ मौत तेरे लब चूम के हम, ले जामे शहादत पीते हैं, साक़ी के अदा पे झूम के हम शम्अ यक़ीन के परवाने, शोरों से मोहब्बत करते हैं, ऐ ज़ीस्त हमारी राहों से हट, हम मौत की इज्जत करते हैं। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। अब हमसे कहते हैं ये अहले चमन, ये चमन है हमारा, तुम्हारा नहीं। मिल्लत इस्लामिया के पासबानों और अजीज नौजवानों, वो हिंदुस्तान जिसकी हुर्रियत के बाद के मुसलमानों ने अपने खून जिगर से सींचा था, वही हिंदुस्तान जिसकी आज़ादी के खातिर बारना आशनाए साहिल में कूद पड़े थे और मौजूद से खेलते हुए मंझधार तक जा पहुंचे थे। बेपनाह कुर्बानियों के जरिया मुसलमानों ने इस मुल्क को परवान चढ़ाया था। लेकिन आज इसी हिंदुस्तान में मुसलमानों को तरह तरह की तकलीफें और अजियतें पहुंचाई जा रही हैं। मुसलमानों के कुलूब से इस्लाम की मोहब्बत को खत्म करने की साजिशें की जा रही हैं। इसमें शक नहीं कि हम पर मसाइल के पहाड़ टूट रहे हैं। हम मजलूमों के कसूर को इन फिरका परस्तों ने जुल्म और सितम का निशाना बना लिया है। हमारी माँ और बहनों की इज्जत और आबरू लूटी जा रही है। हजारों तरह के जुल्म हो रहे हैं।
اس میں شک نہیں کہ ہم پر مسائل کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، ہم مظلوموں بے قصور کے فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے۔ یوں تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا حامی کوئی نہیں تھا، لیکن جب سے ان فرقہ پرستوں نے ہندوستان میں جنم لے لیا ہے اس وقت سے مسلمانوں کی رہی سے ہی سکون و چین چھن گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان فرقہ پرست نے ہم وقت مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی رچنا رچی ہیں۔ آپ غور تو کریں، آپ نے ایک الفاظ تو سنا ہی ہوگا، وندے ماترم، وندے ماترم سنا ہی ہوگا، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمارے سیدھے سارے مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا میننگ کیا ہے، اور اس کا میننگ کو کیا کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آج ہمارے سیدھے سادے مسلمان جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے اسکول میں بھیجتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجتے ہیں اور ایک الفاظ سکھاتے ہیں، یاد رکھو مسلمانوں، ایمان ہے تو اس چیز کو، اس الفاظ کو اپنے دل میں پیوست کر لینا۔ ہم ایک الفاظ سکھاتے ہیں بچوں کو، بچے پڑھتے ہیں اسکول میں، ٹیچر پڑھاتے ہیں وندے ماترم، لیکن کبھی اس پر غور کیا ہم نے، اس کا مطلب کیا ہے، کبھی سوچا، کبھی علماء سے پوچھا؟ نہیں، بس ہم سن رہے ہیں تو سن رہے ہیں۔ اسی کو بولتے ہیں بے عقلی، ہمارے اندر عقل نہیں ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ وہ گیت ہے، وہ الفاظ ہے جسے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے سراسر کفریت بھری ہوئی ہے۔ اس گیت میں، اس الفاظ میں سراسر کفریت بھری ہوئی ہے کہ وہ گیت ہے جسے ایک بار پڑھنے سے مسلمان دائرے اسلام سے نکل جاتا ہے۔ وہ گیت ہے جسے مسلمان ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا۔ آج یہی گیت ہمارے مسلمان بچوں کو جو ہے اسکولوں میں پڑھائے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں، اس کے ذہن کو تبدیل کیا جاتا ہے، ذہن نشین کیا جاتا ہے، شروع سے بیٹھایا جاتا ہے اس کلمے کو، اس کفریت کلمے کو۔ اور ہمارے مسلمان بھی یہی کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہم دل خوش ہو رہا ہے، بھائی ہمارا بچہ اچھا پڑھ رہا ہے۔ پڑھانا غلط نہیں ہے، پڑھانا بالکل بھی غلط نہیں ہے، ضرور پڑھانا چاہیے، عصری تعلیم ضرور دینی چاہیے، دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی، لیکن اے مسلمانوں، کبھی اپنے بچوں کو جائزہ لو کہ ہمارے بچے کس موڑ پر ہیں، کس راستے میں جا رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ہمارے بچے ایمان سے بھٹک کر کفریت میں نہ چلی جا رہے ہیں۔ آج یہی گیت ہمارے مدارس و مکاتب میں پڑھانے کی کوشش کیا جا رہا ہے۔ ظالم حکمران جو ہے، ظالم حاکمان جو ہے ہمارے مدرسوں میں جو ہے، مدرسے میں بھی یہ پہنچ رہے ہیں، اس گیت کو عام کرو۔ ہمارے مدارس و مکاتب میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ مدارس و مکاتب اور مساجد کو دہشت گرد کا اڈہ قرار دیا جا رہا ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ہمارے مدارس و مکاتب کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن ان ظالموں کو معلوم نہیں ہے، ان فرقہ پرستوں کو معلوم نہیں ہے کہ مسلمان جب تک باقی رہیں گے، جب تک زندہ رہیں گے، اس وقت تک ہم دین اسلام کے لیے لڑتے رہیں گے، ہم جان شہادت بھی لیں گے، موت کو گلے لگا لیں گے، اللہ کے راہ میں شہید ہو جائیں گے، محمد مصطفیٰ کے نام پر ہم اپنے آپ کو قربان کر دیں گے، لیکن ہماری سانسیں جب تک باقی رہیں گی، جب تک ہم زندہ رہیں گے، ہماری سانسیں، مسلمانوں کی سانسیں جب تک چلتی رہیں گی، اس وقت تک دین اسلام پر اور مدارس و مکاتب پر کسی طرح کی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہم اپنے مدارس و مکاتب اور مساجد کی حفاظت میں لگے رہیں گے جب تک ہم باقی رہیں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے سر اپنا جھکا سکتے نہیں، اور ہے یہی تاریخ اپنی، ہے یہی اپنا فلسفہ، ہم زمانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں سدا۔ میرے بھائیو، ہم نے وطن کے لیے بہت کچھ قربان کیا ہے، بہت کچھ قربان کر کو ہے، اور قربان کریں گے اور قربان کرتے رہیں گے ہم اپنے آپ کو اس ملک کے لیے۔ اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے، اگر وطن ہمارا مال مانگے تو مال دیں گے، اگر وطن ہماری اولاد مانگے تو اولاد دیں گے، اگر وطن ہمارا تن من دھن مانگے تو سب کچھ دیں گے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دے، مسلمان یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان جو ہے آخرت کے لیے جو ہے دنیا کے چکر میں آ کر، دنیا کے فکر میں لگ کر اپنی آخرت کو برباد کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا تاریخ کا وہ زمانہ جب انگریزوں کے ظلم و ستم حد سے آگے بڑھی اور انہوں نے اسلامی اطلاع کو مسمار کر کے اس پر تسلیسی عقیدے کی بنیاد رکھنا چاہا، تو سب سے پہلے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب علیہ رحمہ بے جھجک میدان جہاد میں کود پڑے۔ ہمارے اس ہندوستان میں
بے جھجک میدان جہاد میں کود پڑے اور افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجاہلین کے جذبے پیکرا سے سرشار ہو کر ہندوستان کو دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا اور اس بات کا تحریہ کر لیا تھا کہ غلامی کے زنجیروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہی دم لیں گے، جس کے نتیجہ میں مسلمان مسائل و مشکلات کے کن کن مراحل دشوار گزار گھاٹیوں اور وادیوں سے گزرنا پڑا۔ وہ تاریخ کا ایک المناک باب ہے، لیکن مسلمان پیچھے نہیں ہٹتے۔ ایسا ہوتا ہے مسلمان، ایسا ہماری ایمان ہوتی ہے، ایسا ایمان مضبوط ہونا چاہیے ہر ایک مسلمان کو۔ شیر کہتا ہے ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، مجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، یہ دیکھ کیا چیزیں ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ آپ نے ٹیپو سلطان کا نام تو سنا ہی ہوگا، آپ کے علاقے کے ہیں، اسی کرناٹک کے ہیں، میسور میرے بھائی بزرگ دوستو، جسے شیر ہندوستان کہا جاتا ہے، ٹیپو سلطان کو شیر ہندوستان کہا جاتا ہے، یعنی ہندوستان کا شیر کہا جاتا ہے۔ وہ ٹیپو سلطان ہی کی ذات تھی جس نے ایک کر کی گیدڑ کی 100 برس کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ لوگوں کی رگ مردہ میں آزادی کی برقی لہر دوڑا دی تھی اور انگریزوں کے خلاف برسر پیدا رہے، اور میسور کی دھرتی پر، ہندوستان میں کرناٹک کے میسور کی دھرتی پر خون کا آخری قطرہ بھی آزادی کے خاطر بہا کر شہید ہو گئے، آزادی کے خاطر بہا کر شہید ہو گئے۔ اگر یہ مسلم قائدین قافلہ غلام ہندوستان کے پرپیش اور بھیانک جنگل میں آزادی کی شاہراہ بنانے کے گھر سے سرگرم سفر نہ ہوتا تو یہ تنگ نظر احسان فراموش غدار جو ہم سے وفاداری کے سند مانگتے ہیں، ان غداروں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنی کثرت پہ نہ اتراؤ خدا تم بھی نہیں۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں، مسکراتے ہیں، محبت کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں۔ ہم سے ہندوستانی کا ثبوت مانگنے والے سن لے، ہم اسی وطن کی مٹی سے تیمم کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک فرقہ پرست اس ملک کو کبھی بھی نہیں آزاد کرا سکتے تھے۔ کیا مسلمانوں نے جنگی آزادی اس لیے لڑی تھی کہ وہ صاحب اقتدار ہو جائیں؟ کیا مسلمانوں نے اپنے جسم پر زخم اس لیے کھائے تھے کہ وہ حاکم بنے؟ کیا مسلمانوں نے اپنا خون اس لیے بہایا تھا کہ وہ حکومت کرے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے، دین کو برقرار رکھنے کے لیے، توحید و انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے، ہندوستانیوں کو غلامی کے زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے، ہندوستان میں امن اور صلح کو باقی رکھنے کے لیے۔ لیکن آج پھر ہم جو ہے انگریزوں کی طرح ہمارے ملک پر، ہمارے مسلمانوں پر جو ہے ظالم جو ہے حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی گر صلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے، اس شعر کو نوٹ کر لو، لکھ لو، یاد کر لو۔ کوئی گر صلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے تو شاخ گل کی ہر پتی کے قتل عام لکھ دینا۔ اے مسلمانوں، اپنی غفلت کی چادر چاک کر کے آپ کو ہوش کی ضرورت پہن لو، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی تقدیر کو سنوارو۔ قوموں کی تقدیر خود بنائی جاتی ہے۔ جب تک ہم اپنے حالات کو نہیں بدلیں گے، خدا کی بھی مدد نہیں اترے گی۔ یہ ہم نہیں، خدا خود قرآن میں کہہ رہا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ وہ جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ میرے بھائیوں، آج ہم بہت کچھ کھو چکے، بہت کچھ گنوا چکے، لیکن سب سے بڑی متاع اسلام ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارے سینوں میں ایمان و یقین کی مشعلیں روشن ہے، ہمارے سینوں میں قرآن کی آیتیں موجود ہیں۔ جو لوگ اسلام پر مرنا اور جینا چاہتے ہیں، کفر کا سیلاب ان کے دلوں میں عشق رسول کی چنگاری کو کبھی بھی نہیں بجھا سکتی۔ الحق یعلو ولا یعلی، یعنی حق ہمیشہ سچ اور سربلند و غالب رہتا ہے، اس کو کوئی چیز مغلوب نہیں کر سکتی۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ اتنا ہی ابھرے گا۔ میرے بھائیو، اسلام ہمارے لیے وہ ڈھال ہے جو کفر کی ہر تیر کو رکھ سکتی ہے۔ اسلام ہمارے ہاتھوں میں وہ تلوار ہے جو ہر تلوار کو کاٹ سکتی ہے۔ اسلام ہمارے ہاتھ، اسلام جو روشنی کا وہ مینارہ ہے جو ظلمت کی گھٹاؤں کو ختم کر سکتا ہے۔ اسلام وہ چشمہ حیات ہے جو قیامت تک زندگی کے دھار پھوٹتے رہیں گے۔ اسلام وہ دھار ہے جو ہمارے سفینے کو ساحل مقصود تک پہنچا سکتا ہے۔ جہاں میں اہل ایمان سورج خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ میرے بھائیو، ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، آج ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہے۔
آج تاج محل کے پرشی کی وہ عمارت تجھ سے فریاد کر رہی ہے، آج لال قلعہ کی دیواریں تمہیں آواز دے رہی ہیں، آج قطب مینار تمہارا مرثیہ پڑ رہا ہے، آج چار مینار تجھے للکار رہا ہے، آج بابری مسجد کی دل خراش شہادت تمہاری خودداری کے کاروبار کو جھنجھوڑ رہی ہے، آج وہ مسلم خواتین جن کی عزت و آبرو کو پامال کیا گیا تھا وہ آواز دے رہی ہیں، اے ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، اے محمد مصطفیٰ کے غلاموں، اے خالد بن ولید کے فرزندوں، اے محمد بن قاسم کے پیروکاروں، اے صلاح الدین ایوبی کے ہم نشینوں، اے محمود غزنوی کے مقتدیوں، تم بیدار ہو جاؤ، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی تقدیر کو سنبھالو۔ اس لیے آج دشمن اسلام نے تمہارے خلاف کمر کس لی ہے، اپنے آپ کو تیاری کر لی ہے تمہارے خلاف۔ آج اغیاروں نے تمہیں ہندوستان سے ختم کرنے کی سازشیں شروع کر دی ہیں، آج مشرکین نے تمہارے خلاف خفیہ طور پر فوجیں تیار کی ہیں۔ اے مسلمانوں، اگر اب بھی بیدار نہیں ہوئے، اب بھی ہوشیار نہیں ہوئے اور اپنے بچاؤ کے لیے سامان مہیا نہ کیا تو یاد رکھو تمہارے اوپر بھی وہی حالات آئیں گے جو حالات برما اور بوسنیا کے مسلمانوں پر آئے تھے، تمہارے اوپر بھی وہی حالات آئیں گے جو حالات برما کے مسلمانوں پر آئے تھے، تمہیں بھی گاجر اور مولی کی طرح کاٹ دیے جاؤ گے، آپ لوگوں کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، گھر سے بے گھر کر دیے جاؤ گے اپنے بچاؤ کے لیے سامان مہیا نہ کیا تو۔ یاد رکھو مسلمانوں، اس لیے جب بھی وقت آئے اپنے آپ کو جو ہے اس کام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے راستے میں جو ہے مرد مجاہد کی طرح کہتے ہوئے کود پڑیں کہ باطل سے ڈرنے والے نہیں ہے، آسماں ہم 100 بار کر چکا تو امتحان ہمارا، جیت ہماری۔ اس لیے میرے بھائیوں اس سے آنے سے پہلے جو اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج یاد رکھیں کہ آج ہمارے اس کی ضرورت ہے، آج ہمارے اندر اختلافات، فرقہ بندی، تنازعات اور تشاجرات نے جنم لے لیا ہے، ہمارے متحد ہونے نہیں ہے جس کی بنا پر یہ حالات گزر رہے ہیں۔ آج ہر ایک مسلمانوں کے اندر اختلافات اور آپسی تنازع کی ایک مہلک بیماری ہر مسلمان کے رگ رگ و ریشے میں سما چکی ہے۔ آج ہمارے اندر تنازعات اور تشاجرات نے جنم لے لیا ہے جس کی بنا پر مسلمان ذلت اور رسوائی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے مختلف جماعتوں اور تنظیموں میں آپس میں اتحاد و اتفاق باقی نہیں، کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، کوئی دیوبندی کہتا ہے، کوئی بریلوی کہتا ہے، کوئی شیعہ کہتا ہے اور کوئی اہل حدیث کہتا ہے۔ مسلمانوں کے مختلف جماعتوں اور تنظیموں میں آپس میں اتحاد و اتفاق باقی نہیں، کیوں؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک وجہ ہے مسلمانوں، ایک وجہ ہے جس پر تمام تنظیمیں ایک ہو سکتی ہیں، تمام گروپ ایک ہو سکتے ہیں، سب کے سب متحد ہو سکتے ہیں، وہ ہے قرآن اور احادیث۔ قرآن پر شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، تمام کے تمام فرقے جماعتیں ایک ہو سکتے ہیں، تب قرآن کے فریاد کو سننے کے لیے سب کے سب ایک ہو سکتے ہیں، تنازعات و تشاجرات کی دیوار کو گرایا جا سکتا ہے، منہدم کیا جا سکتا ہے۔ اے مسلمانوں، ہم مسلمان ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، احکام پر بھی ایمان ہے، حادی رسول کا فرمان ہے، راہ پر ہمارا قرآن ہے جس پر سب کچھ قربان ہے۔ تو آئیے قرآن کا فرمان سنیے، رسول کا فرمان سنیے۔ قرآن کہتا ہے ان ھذی امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون۔ جب ہمیں قرآن ایک کہہ رہا ہے، ایک بتا رہا ہے، قرآن ہم سب ایک ہیں، رسول کا فرمان یہ بتا رہا ہے کہ ہم سب ایک ہیں بلکہ ایک جسم کے مانند ہیں۔ آج ہم الگ الگ کیوں ہیں؟ ہم الگ الگ کیوں ہیں؟ ہمارے اندر تنازعات اور تشاجرات نے جنم کیوں لیا؟ ہم فرقوں میں کیوں بیٹھے؟ ہم الگ الگ اور منفرد کیوں ہوئے؟ میرے بھائی بزرگ دوستو، یاد رکھیں جس قوم و ملت نے اختلافات، فرقہ بندی، تنازعات اور تشاجرات کو اختیار کیا، اس قوم و ملت نے جو ہے کبھی بھی کامیابی اور کامرانی کا چہرہ تک نہیں دیکھا، اور ذلت اور رسوائی کے ایسے دلدل میں پھنسے، ایسے دلدل میں پھنسے کہ اس کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اور جس قوم و ملت میں ایک جٹ بن کر رہے، ایک جہتی بن کر رہے، ایک ہو کر رہے، اس قوم و ملت نے ہمیشہ کامیابی و کامرانی کو اونچے اونچے پہاڑوں پر نظر آئے۔ شریعت اسلامی ہمیشہ محبت و اخوت کو چاہتا ہے، تنازعات و تشاجرات کو دور رکھنا پسند کرتی ہے، لیکن آج مسلمانوں نے شریعت اسلامی کو فضول بحث اور تکرار اور آپسی ضد سے کچھ کا کچھ بنا دیا۔ سینکڑوں ٹولیاں اور جماعتیں آپس میں بنی، اس قوم و ملت کی ایک ایسی درگت بنی کہ دوسروں کو ہم سیدھا راستہ کیا بتا سکتے، دوسروں کو ہم سیدھے راستے پر کیا لا سکتے کہ خود مسلمان آپس میں الجھ کر، آپس میں لگ کر کے ایک دوسرے کے جو ہے ٹانگ کھینچ رہے ہیں، آپس میں الجھ کر جو ہے نفرت کی دنیا آباد کر کے، نفرت کی دیوار کھڑا کر کے، دین میں متفرق ہو کر ایک دوسرے کے جو ہے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو گرانے کے چکر میں ہیں، دین میں متفرق ہو کر دشمن بنے بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔
میرے بھائی بزرگ دوستو، آج ہماری اسی فرقہ بندی کی وجہ سے، تنازعات و تشاددات کی وجہ سے مسلمان جو در در کے ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ آپ نے ڈاکٹر امبیڈکر کا نام تو سنا ہی ہوگا، جو ہندو پسماندہ کے تھے، جو ہندو پسماندہ اور ہریجن سماج کے بڑے مقبول شخص مانے جاتے تھے۔ وہ ایک نہیں بلکہ پوری ایک ہریجن آبادی کے ساتھ اسلام لانا چاہتے تھے، اسلام کے خواہش مند تھے۔ لیکن جب انہوں نے گاندھی جی ان کی باتوں کو سنا تو کہنے لگے، ڈاکٹر امبیڈکر کیا مسلمان بننا چاہتے ہو؟ جی بالکل، اسلام لانا چاہتے ہیں۔ کون سے مسلمان بنو گے؟ بولے ڈاکٹر امبیڈکر کون سے مسلمان؟ یعنی دین اسلام۔ بولے کہ دین اسلام میں کون سے مسلمان بنو گے؟ شیعہ مسلمان بنو گے یا سنی مسلمان بنو گے؟ اگر شیعہ مسلمان بننا چاہتے ہو تو اس میں بھی کئی فرقے ہیں، کئی طبقے ہیں، اور اگر تم سنی مسلمان بننا چاہتے ہو تو اس میں بھی کئی جماعتیں ہیں، کوئی بریلی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی الگ الگ جماعتیں ہیں، کوئی اہل حدیث ہے، اور ایک دوسرے میں ایسی نفرت بھری ہوئی ہے، ایسی نفرت بھری ہوئی ہے کہ ایک دوسرے کو جو ہے مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے دل میں نفرت بھری ہوئی ہے، مسلمان ہی نہیں مانتے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، جب ڈاکٹر امبیڈکر جو ہے گاندھی کی باتوں کو سنا، گاندھی جی کی باتوں کو سن کر کہنے لگے، میں سمجھتا تھا اسلام میں ذات پات نہیں ہوتا، اس لیے اسلام کو میں پسند کرتا تھا۔ میرے بھائی اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہم نے اپنے حالات کو بگاڑے۔ یہ تاریخ وہ صفات ہے، وہ سیاہی ہے جس کی تاریخ شفاعت پر ابھی تک خشک نہیں ہوئے۔ اے مسلمانوں، آج ملت افسوس کہ آج مسلمانوں نے شریعت اسلامی کو پامال کر دیا، آج اس قوت پوشیدہ کو سب ہستی سے مٹا دیا، اس زبردست قوت اور فولادی طاقت کو مسلمانوں نے پامال کر دیا۔ آج ہمارے اندر فرقہ بندی جو ہے بڑھ چکی ہے، اختلافات بڑھ چکے ہیں، جس کے بنا پر مسلمان جو ہے ذلت اور رسوائی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اور دوسری قومیں فائدہ اٹھا رہی ہیں، دوسری قومیں فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ اے مسلمانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم کب تک پامال ہوتے رہیں گے؟ کب تک بدنگاہی کو برداشت کریں گے؟ کب تک مشکلات کا سامنا کرتے رہیں گے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو سلف صالحین کے واقعات یاد نہیں ہیں؟ کہ آپ کو خالد بن ولید، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نذیر کے کارناموں کو فراموش کر دیا؟ کیا آپ نے محمد بن قاسم، زیاد بن ربیعہ کے کارناموں کو فراموش کر دیا؟ خدا را مسلمانوں، اپنے اندر اتحاد اتفاق پیدا کرو، متحد بن کر رہو، ایک جیسی بن کر رہو، ایک بن کر رہو، تو انشاءاللہ کامیابی و کامرانی آپ کے قدم چومے گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس کے لیے آپ سب تیار ہیں کہ انشاءاللہ تو کامیابی و کامرانی آپ کے قدم چومے گی، اور غیرت ایمانی اور جذب ایمانی آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی، اور فلاح و فوج سے وابستگی ہو جائے گی۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ نہ نفرت کی بات ہے، نہ عداوت کی بات ہے، میری زبان پہ صرف محبت کی بات ہے۔ اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، سوچو جو دور سے تو قیامت کی بات ہے۔ دیوار نفرتوں کی گراوٹ کو بات ہے، انسان کا شعور جگاؤ کو بات ہے، ظلمت سے زندگی کی محبت کے نام پر دین دوستی کی جلاوٹ کو بات ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں جو ایک بات کہنا چاہتا ہوں ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں سے کہ اپنے اندر وہ جذبہ اور شوق پیدا کرو، اپنے جذبات کو بلند کرو، اپنے آپ کو بیدار کرو، ایمانی طاقت کو ظاہر کرو، اپنی ایمانی قوت کو بیدار کرو، تاکہ کوئی بھی دشمن اسلام ہمارے اسلام کی طرف انگلی اٹھائے نہ، زبان کھولے نہ۔ اپنے جذبات کو اس طرح سے بلند کرو، اور اگر کوئی ارادہ بھی کرے شریعت اسلامی کو بدنام کرنے کے لیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس کی شان میں اگر کسی نے گستاخی کرنے کی کوشش کرے، جرأت کرے، تو اس کے اس ناپاک ارادے کو اس کے سینے میں دفن کرنے کا ارادہ رکھو، اور اس کے حلق سے زبان کھینچ کر کتوں کے حوالے کرنے کا ایسا ارادہ رکھو۔ اور ایک شعر میں بول بجا رہا ہوں، یاد رکھو کہ اس ظالم کے لیے شعر ہے جس نے شریعت اسلام پر ہاتھ ڈالا کہ نظر بری ڈالی اگر تم نے میرے عرض پاک پر، نظر بری ڈالی اگر تم نے میرے عرض پاک پر، میرا وعدہ ہے دشمن تیری ہستی مٹا دیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو وہ جذبہ اور شوق پیدا کرے، وہ جو ہے حوصلہ پیدا کرے، اور شریعت اسلامی کو جو ہے محفوظ فرمائے، اور جو ہے اس دنیا سے جو ہے دشمن اسلام کا خاتمہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لیجیے۔